یہ واقعہ سورہ نمل میں موجود ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ اس وادی میں چونٹیاں بہت زیادہ تھیں، تو ایک چونٹی کہتی ہے جو رانی تھی کہ چونٹیوں جلدی جلدی اپنے سوراخوں میں چلو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، اور کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند نہ دیں۔ یہ جملہ جو ہے قرآن میں ہے۔ چونٹی کہتی قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ سلیمان اور ان کی جو فوج ہے کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند نہ دیں، جلدی جلدی اندر چلو۔ وادی نمل جو ہے نا، یہ چونٹیوں کی وادی، تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی 4.5 کلومیٹر دور تھی، 3 میل یعنی 4.5 کلومیٹر دور سلیمان علیہ السلام ابھی نکلے تھے۔ اسی وقت چونٹی کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی اور ان کی فوج، ان کی امت آ رہی ہے، اور جب اس چونٹی نے یہ بات کہی سب دوڑنے لگی اپنے سوراخوں میں۔ تو اب آگے کی آیت سنو، حیرت ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی کی یہ بات سن کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ کبھی آپ نے چونٹی کی بات سنی؟ مچھر کی تو سمجھ میں آتی ہے، کان کے پاس آ کر کے گھیں 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 کرتا ہے، لیکن میں نے تو چونٹی کی آج تک نہیں سنی۔ آپ نے سنی ہے؟ ہوتی ہے آواز اس کی بھی آواز ہوتی ہے، اور آواز بھی اگر سن لیا تو بات کیا کر رہی ہے کون پتہ ہے۔ لیکن قرآن میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر ہنس پڑے، مسکرا دیے، وہ بھی 4.5 کلومیٹر دور۔ ابھی سلیمان علیہ السلام اس وادی میں پہنچے نہیں اور چونٹی کی بات اتنی دور سے سن لیا۔ میرے عزیزو، وہ بنی اسرائیل کے نبی سلیمان علیہ السلام کے کان ہیں جو چونٹیوں کی آواز کو سنتے ہیں، اور ہم محمد الرسول اللہ کی طاقت کی بات کر رہے ہیں۔ اس یوں ہی بریلی کے امام نے نہیں کہا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن جب کہتا ہے کہ چونٹی کی بولی ہوئی بات اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سن سکتے ہیں، تو امتی کا پکارا ہوا، امتی کی پکاری ہوئی فریاد مدینے کے تاجدار کیوں نہیں سن سکتے؟ سنیں گے، ضرور سنتے ہیں۔ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے میرے عزیزو۔ جس کو لگتا ہے نہیں سنتے، جس کو لگتا ہے کہ وہ نہیں سنتے، اللہ کرے کہ وہ یوں ہی جل جل کر کے مر جائے، اس کی دنیا میں بھی کوئی نہ سنے گا اور آخرت میں بھی اس کی کوئی نہ سنے گا۔ اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں میرے آقا یہاں بھی سنتے ہیں وہاں بھی سنتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب قیامت کے دن کوئی تمہاری نہیں سن رہا ہوگا، اس وقت میں تمہاری سن رہا ہوں گا، اور حضور اس وقت کہہ رہے ہوں گے انا لہا، آؤ میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں۔ اللہ کریم ہمیں حضور کے جلووں میں زندگی عطا فرمائے، ان کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا